حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم کا اصلی اور واقعی تعارف ان کی دعوت و ارشاد، زہد و تقوی، درس و تدریس، اتباع سنت اور وعظ و نصیحت سے معمور زندگی ہے۔ مولانا محترم کا تعارف سورج کو چراغ دکھانے یا چاند پر غلاف ڈالنے جیسا ہے۔ جو ذات مرجع خلائق ہو اس کے مقبول عند اللہ ہونے میں کیا شبہ ہے۔ اللہ تعالی ملت کے اس درد مند کی حفاظت فرمائے اور اسباب قبولیت میں برکتیں عطا فرما کر ان کا سایہ عاطفت عافیت کے ساتھ تادیر مقدر فرمائے۔ محترم دوستو، مولانا ابراہیم صاحب دیولہ کی پیدائش اپنے آبائی وطن دیولہ، ضلع بھروچ، صوبہ گجرات میں 25 اپریل سن 1933 میں ہوئی۔ آپ نے قرآن کریم، ناظرہ اور دینیات کی ابتدائی تعلیم نیز فارسی کی تعلیم اپنے وطن کی بنیادی درسگاہ مدرسہ تعلیم الاسلام دیولہ میں حاصل کی۔ 5ویں جماعت تک کی عصری تعلیم بھی پرائمری اسکول دیولہ میں گجراتی زبان میں حاصل کی۔ آپ کے والد مرحوم نے آپ کے درس نظامی کی تعلیم کے لیے اس زمانے کے گجرات کے چند گنے چنے اداروں میں سے دارالعلوم اشرفیہ راندیر سورت کا انتخاب فرمایا۔ آپ نے انتہائی محنت اور جافشانی کے ساتھ علم حاصل کیا۔ زمانے طالب علمی ہی میں آپ نے چند ساتھیوں کو بوسطہ جیسی کتاب بھی پڑھائی۔ مولانا ابراہیم صاحب درسی کتابوں کے ساتھ ساتھ خارجی کتابوں کے مطالعے کا بھی شوق رکھتے تھے۔ آپ نے راندیر میں قیام کے دوران کئی بڑے بڑے اساتذہ سے شعبہ عالمیت کی بنیادی کتابیں پڑھیں۔ آپ کے اساتذہ میں نمایاں نام گجرات کی مائع ناز شخصیت شیخ الحدیث مولانا محمد رضا اجمیری کا ہے۔ آپ کو اپنے اساتذہ سے خصوصی تعلق اور محبت و عقیدت تھی اور آپ کے اساتذہ کو بھی آپ سے بے پایہ محبت و لگاؤ تھا۔ مولانا اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بارہا آپ کا ذکر فرماتے، ملاقات کے وقت آپ دیدہ ہو جاتے، قابل دید محبت و شفقت فرماتے اور ڈھیروں دعائیں دیتے تھے۔ طلب علم کا شوق اور تحقیق و تلاش کے جذبے نے آپ کو مدینہ العلم دیوبند کا رخت سفر باندھنے پر مجبور کر دیا۔ دارالعلوم اشرفیہ سے دستار فضیلت اور سند عالمیت حاصل کرنے کے بعد آپ نے سن 1954 میں ازہر الہند میں داخلہ لیا۔ آپ وہاں ماہانہ 20 روپے بطور فیس جمع فرماتے تھے۔ اس چشمہ فیض میں آپ نے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کے ساتھ ساتھ علامہ بلیاوی، مولانا اعزاز علی، مولانا ظہور الحسن رحمہم اللہ جیسے اساتین امت اور مشائخ ملت سے کسب فیض فرمایا، اور دارالعلوم دیوبند کی سند فضیلت کے ساتھ ساتھ حضرت مدنی نے بھی آپ کو خصوصی سند اور تمغہ عنایت فرمایا۔ دارالعلوم سے فراغت کے بعد اگرچہ قرب و جوار کے دیہاتوں سے آپ کو طلب کیا گیا، مگر آپ نے اشاعت علم اور تبلیغ و محنت بے انتہا لگن اور عجیب و غریب کڑھن کے ساتھ سن 1955 سے سن 1971 تک مدرسہ تعلیم الاسلام دیولہ میں طلبہ کی علمی آبیاری فرماتے رہے۔ درسی خدمات کے ساتھ ساتھ تبلیغی سرگرمیاں، اصلاحی بیانات اور دیگر گوناگوں خدمات کا سلسلہ دیولہ اور قرب و جوار اور دور دراز کے دیہاتوں تک جاری رہا۔ مولانا کو زمانے طالب علمی ہی سے اس کام سے والہانہ شغف تھا۔ فراغت کے بعد ممبئی کی ایک جماعت کی بات سن کر دل میں اس کام کا داعیہ موجزن ہوا اور باہما جان و تن اس کام کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آپ کا پہلا چلہ سن 1958 میں اعظم گڑھ میں لگا، وہاں سے کلکتہ تبلیغی اجتماع میں شرکت فرمائی اور وہاں سے مرکز نظام الدین دہلی تشریف لے گئے۔ وہاں حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تفصیلی ملاقات ہوئی۔ اکابرین مرکز کی صحبت اور امت کے احوال اور ضرورت کو دیکھ کر تبلیغ و دعوت کا جذبہ آپ کے دل و دماغ پر چھا گیا۔ اس کے فوراً بعد دوسرا چلہ بھروچ اور اطراف میں لگا۔ 40 دن کے اختتام پر رویدرہ ضلع بھروچ میں ایک اجتماع کیا۔ ضلع بھروچ کے امیر حافظ محمد بخش صاحب کو مولانا کا طریق عمل اور حکمت و موعظت بھرا اسلوب بے حد پسند تھا، اس لیے کام کے سلسلے میں اکثر و بیشتر مولانا سے مشورہ فرماتے اور بذریعہ خط آپ کا عندیہ معلوم کرتے۔ یہ حضرت مولانا کی کام سے دلی لگاؤ کے ساتھ ساتھ ایمانی فراست کی بھی بین دلیل ہے۔ سن 1966 میں 7 ماہ کے لیے عراق اور شام کا سفر ہوا اور اسی سفر میں آپ پہلی مرتبہ حج بیت اللہ سے مشرف ہوئے۔ پھر سن 1969 میں ترکی، اردن اور عراق کا 19 ماہ کا سفر ہوا، جس میں آپ کو 2 مرتبہ حج کی سعادت نصیب ہوئی۔ سن 1972 میں ملیشیا، تھائی لینڈ، سنگاپور وغیرہ کا سفر حضرت جی مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوا اور سن 1972 ہی سے مع اہل خانہ مستقل قیام مرکز نظام الدین دہلی پر ہو گیا، اور اس کے بعد تو تقاضے اور مشورے کے مطابق عراق، کویت، سعودیہ عرب امارات، اردن، ترکی، انگلینڈ، امریکہ، بنگلہ دیش، پاکستان وغیرہ
مختلف ملکوں کے سفر کا مبارک سلسلہ مستقل جاری ہو گیا، جو الحمدللہ تا ہنوز عافیت کے ساتھ جاری ہے۔ مولانا تبلیغ دین کے عظیم اور متبرک کام کے ساتھ ساتھ مرکز پر مستقل قیام کے ساتھ ساتھ آج تک سالوں سے اشاعت علم اور درس و تدریس کی خدمت میں برابر مصروف ہیں۔ فی الحال حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ مرکز میں تشریف نہیں رکھتے، گویا آپ نے دور حاضر میں اسلام اور مسلمانوں کی والی حامی راہ مدرسہ اور تبلیغی جماعت دونوں کو اپنی خدمت کا میدان بنا کر جامعیت اور فراست کا ثبوت پیش فرمایا اور عوام و خواص دونوں کو اپنی ذات سے یکساں مفید ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ محترم دوستو، مولانا ابراہیم صاحب دیولہ کی خدمات کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ ان کو شمار کرنا بھی شاید محال ہے۔ یقیناً حضرت کی خدمات کے پیش نظر رہتی دنیا تک حضرت کو خوبصورت الفاظ کے ساتھ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ بس دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ کو صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے اور حضرت کا سایہ امت مسلمہ پر تا دیر قائم فرمائے۔